يحرم الله من فرد الفاتحة. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب مبين وقرآن حكيم وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بزرگان ملت لگاتار آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں. بہرحال وقت تو مجلس کا ہے، لیکن مجلس کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کا بھی وقت ہے. لیکن ان لوازمات کے پہلے ان مقدمات کا ادا ہونا بھی ضروری ہے. چند فقرے ہیں جو آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں. آج کی تاریخ کو نسبت دی جاتی ہے، مناسبت دی جاتی ہے حضرت غازی عباس رضی سے. پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک نبی کو مبعوث کیا ہے کہ جو کہ اس کی آیتوں کی تلاوت کرے اور تمہارے نفسوں کی ہدایت کرے، تمہیں کتاب کی تعلیم دے. عزیزان محترم، خدا نے اس نبی کو مبعوث کرنے کے بعد اس کو اکیلا نہیں چھوڑا. دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کے سر پہ جو ذمہ داریاں دی ہیں پروردگار عالم نے، وہ بہت زیادہ ذمہ داریاں. خدا کا نبی کو بھیجنا آدم سے لے کے خاتم تک کسی ایک مقصد کے تحت ہے، کسی ایک قانون کے تحت ہے. رسول خدا کا دنیا میں آنا فقط آنا نہیں ہے، بلکہ خدا نے ان کو بھیجا ہے تو ایک قانون لے کے بھیجا ہے. غور کریے گا، ایک قانون لے کے بھیجا ہے، ان کے ساتھ ان کو دے کے بھیجا اور کہا ہے کہ ان قانون کی پابندیاں سکھاؤ، ان قوانین کو دنیا والوں تک پہنچاؤ. اس قانون کو لے کر بھیجا ہے خدا نے. اب جو بھی اس کی جانب سے آ رہا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ اس قانون کو، قوانین کو دنیا والوں تک پہنچائے اور سکھائے. اور کریے گا، فقط رسول کی ذمہ داری نہیں ہے. رسول کے ساتھ ساتھ جو آئے، رسول آئے، نبی آئے، امام آئے، انبیاء آئے، چاہے رسول آئے چاہے امام آئے، سب کو ایک قانون بنا کے بھیجا گیا خدا نے کہ اس قانون کو دنیا والوں تک پہنچاؤ. ہمارا اور آپ کا رسول بھی وہ قانون لے کے آیا ہے اور دنیا والوں تک ہر لحاظ سے اپنی پوری کوشش کے ساتھ پہنچایا بھی. اور کریے گا، لیکن تنہا نہیں پہنچایا ہے، ساتھ میں کوئی ایک رسول کے ساتھ ساتھ پوری تاریخ اسلام نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ 63 برس کی رسول کی زندگی
اور رسول کی زندگی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ولادت مولائے کائنات کے بعد سے وفات رسول خدا تک کوئی ایک تھا کہ جو رسول کے ساتھ ساتھ تھا۔ ذات مولائے کائنات کے جو رسول کے ساتھ ساتھ ان کے آخر وقت تک رہی، ان قوانین کو تاکہ پہنچانے میں رسول کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ان قوانین کو پہنچانے میں رسول جس کام کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں اس کو کرنے میں رسول کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے علی کو ساتھ ساتھ لگایا گیا۔ دو شخصیتیں کائنات کی، تاریخ اسلام کی دو شخصیتیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ دو شخصیتیں تاریخ اسلام نے دکھائی ہیں اور ظاہر کی ہیں، تو نمایاں طور پر آج بھی تاریخ اسلام میں ظاہر ہے اور دنیا نے دیکھا ہے۔ دو شخصیتیں ایسی ہیں تاریخ اسلام کی کہ جن کو کسی خاص مقصد کے تحت مانگا گیا ہے۔ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو کسی خاص مقصد کے تحت طلب کیا گیا ہے، مانگا گیا ہے، خدا نے بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، ہر چیز کو مانگا نہیں جاتا، ہر چیز کو طلب نہیں کیا جاتا، مانگی وہ چیز جاتی ہے کہ جس کی ضرورت ہو۔ وہ چیز جاتی ہے کہ جس کی ضرورت ہو، اور ہر انسان ہر چیز مانگتا بھی نہیں ہے۔ ہر انسان ہر چیز مانگتا بھی نہیں ہے، اور ہر انسان سے ہر انسان ہر چیز نہیں مانگتا۔ کوئی بھی چیز کسی سے مانگ لینا عقل مندی نہیں ہے، اور بلکہ کوئی مانگنے والا اگر کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو پہلے تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی طلب ہوتی ہے، پہلی طلب اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ دوسرا، اگر وہ طلب کرتا بھی ہے تو ایسے سے طلب کرتا ہے کہ جس کے بارے میں جان رہا ہے کہ یہ عطا کرے گا، یہ اس چیز کو دینے پر قادر ہے۔ اگر کمتر اور چھوٹی سی چیز ہوتی ہے تو کوئی انسان اگر اس کی حاجت رکھتا ہے تو طلب کرتا ہے تو کسی بھی انسان سے مانگ سکتا ہے، لیکن اگر وہی چھوٹی سی چیز کسی بڑے سے مانگی جائے تو یہ اس کی توہین ہے۔ وہ کہتے گا نا کہ اتنی چھوٹی سی چیز ہم اس سے مانگ لیتے، ہم تک آنے کی ضرورت کیا تھی خدا کے لیے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز سب سے نہیں مانگی جاتی، اور چیز کی پہچان ہوتی ہے اس کے مانگنے والے کے لحاظ سے اور دینے والے کے لحاظ سے، طلب کرنے والے کے لحاظ سے اور دینے والے کے لحاظ سے اس کی معرفت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کائنات تاریخ اسلام کی دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو مانگا گیا ہے۔ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو خاص کام کے لیے مانگا گیا ہے۔ مانگنے والے کیسے ہیں اور دینے والا کیسا ہے؟ مانگنے والے کو دیکھ کر اور دینے والے کو دیکھ کر شخصیتوں کی معرفت ہوگی۔ تو دیکھیں تاریخ اسلام کی دو شخصیتیں، یا تو علی کو مانگا گیا ہے یا عباس کو مانگا گیا ہے۔ ایک کو مانگنے والا رسول ہے جو اللہ کا رسول ہے، ایک کو مانگنے والا علی ہے جو اللہ کا ولی ہے۔ یعنی نہ مانگنے والے کمتر ہیں نہ دینے والا خدا کمتر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ میرے ساتھ رہے خدا کے لیے، چند لمحے ہوں میں۔ دونوں شخصیتوں کی معرفت یوں ہو رہی ہے کہ ان کا مانگنے والا بھی بلند ہے، ان کا دینے والا بھی بلند ہے۔ ایسا مانگ رہا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے، دینے والا خود خدا ہے۔ اب معرفت ہوئی نا شخصیتوں کی، کس بلندی پہ ہوگا ان شخصیتوں کا معیار۔ اور مانگا بھی یوں ہی نہیں گیا، کسی خاص مقصد کے تحت مانگا گیا ہے، نصرت کے تحت مانگا گیا ہے۔ کس چیز کی نصرت کے لیے مانگا گیا؟ میرے ساتھ رہیں خدا کے لیے، کس چیز کی نصرت کے لیے مانگا گیا؟ رسول مانگ رہے ہیں علی کو،
علی مانگ رہے ہیں عباس کو، کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ رسول نے مانگا خدایا ایسا عطا کر کے جو قدم قدم پہ میری نصرت کرے۔ علی نے مانگا خدایا ایسا عطا کر جو میرے بھائی کی نصرت، میرے بیٹے کی نصرت کرے کربلا میں۔ یعنی دونوں کو مانگا جا رہا ہے دین کی نصرت کے لیے، طلب کیا جا رہا ہے دین کی نصرت کے لیے۔ اب دونوں کی مرادیں پوری ہوئی، دونوں دنیا میں پیدا ہوئے۔ علی کی تعریف یہ ہے کہ جب کائنات میں آئے تو ہم نے دیکھا قدم قدم پہ رسول کے ہمراہ ہیں اور رسول کی نصرت کر رہے ہیں دین پہنچانے میں۔ میرے ساتھ رہیں، دین پہنچانے میں مقصد کیا ہے؟ دین کی تبلیغ اور دین کی حفاظت کے لیے مانگا گیا ہے۔ علی کو مانگا گیا دین کی حفاظت کے لیے، عباس کو مانگا گیا حسین کی حفاظت کے لیے۔ میرے ساتھ رہیں، عباس کو مانگا گیا حسین کی حفاظت کے لیے۔ حسین دین کے احکام کو پہنچانے والے، رسول دین کی تبلیغ کرنے والے۔ علی کو رسول کا محافظ بنایا گیا، عباس کو حسین کا محافظ بنایا گیا۔ میرے ساتھ رہیں، عباس کو حسین کا محافظ بنایا گیا۔ دونوں احکام پہنچانے والے ہیں دین کے، یعنی یہ دونوں مانگے گئے ہیں نصرت دین کے لیے۔ دونوں مانگے گئے ہیں نصرت دین کے لیے، اور دنیا نے دیکھا بھی ہے کہ دونوں نے نصرت دین کی ہے۔ علی نے قدم قدم پہ رسول کی نصرت کی، عباس نے قدم قدم پہ حسین کی نصرت کی۔ تو اے دنیا والوں، تم نے یہ تو دیکھا کہ دونوں کو مانگا گیا دین کی نصرت کے لیے، اور ہر قدم پہ، ہر گام پہ، ہر موڑ پہ دونوں نے دین کی نصرت بھی کی۔ لیکن تمہاری آنکھوں کو شاید یہ نظر نہیں آیا کہ ان دونوں شخصیتوں کو جن کو دین کی نصرت کے لیے مانگا گیا تھا، ان دونوں کے اندر ایک ہی انسان کا خون روا ہے، اور اس ذات کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اگر اس کو پہچان لیتے تو خود معرفت ہو جاتی کہ ایمان ابو طالب کی منزل کیا ہے۔ محمد والے بات سننے کی تعریف ہے، سنیں تو صحیح دونوں کو کیوں مانگا گیا ہے؟ ارے ملائیں تو صحیح، دونوں کا مقصد ایک ہے۔ ثانیہ حیدر یوں ہی تھوڑی کہا گیا ہے عباس کو، مولا کی فضیلت ہے صحیح، ثانیہ حیدر کہا گیا ہے۔ جیسا کردار علی نے رسول کے ساتھ انجام دے کر دکھایا تھا کہ دیکھو یہ کردار میرا ہے، مجھے اس کام کے لیے مانگا گیا ہے، ویسا ہی کردار عباس نے حسین کے ساتھ انجام دے کر دکھایا ہے، کوئی مجھے اس کردار کے لیے مانگا گیا ہے۔ اب یوں ہی نہیں کہا گیا ثانیہ حیدر اس بلندی پہ ہے، اس بلندی پہ ہے مولا عباس۔ اب ایزان محترم، اور دونوں کے اندر خون ایک ہی ذات کا ہے، ہم مولا عباس کی فضیلتوں کو درک کر رہے ہیں۔ ثانیہ حیدر کہا گیا ہے نا، علی نے اپنی طرح بنایا بھی ہے عباس کو، اپنی طرح ڈھالا بھی ہے عباس کو، مانگا تھا تو مانگنے کے بعد اپنی طرح بنایا بھی ہے۔ کیسے تربیت کر رہے ہیں مولا جان رہے ہیں کس کام کے لیے مانگا ہے، میرے ساتھ رہیں، اپنی طرح تربیت کر رہے ہیں۔ ابھی جنگ صفین کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں، جنگ صفین کا وقت ہے، مولا عباس کمسن ہے، مولا عباس کمسن ہے، چھوٹے سے ہیں، مولا کائنات کی جنگ ہے اور مولا کو جانا ہے جنگ کرنے کے لیے، لیکن مولا نے جناب عباس کو تربیت دی ہے، عباس کو گھوڑے پہ سوار کیا ہے، مولا عباس رن میں گئے ہیں، سنیں تو صحیح، مولا عباس رن میں گئے، جانے کے بعد جنگ کی دنیا نے دیکھا، علی نے چھوٹی سی نقاب پہنائی، عباس کو گھوڑے پہ سوار کیا اور بھیجا میدان میں، بھیجا جنگ صفین کے میدان میں۔ عباس جنگ کر رہے ہیں، لوگوں نے دور سے آتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا کہ کیا علی آ رہے ہیں؟ ثانیہ حیدر یوں ہی نہیں کہا ہے، عباس کو علی نے بنایا ہے اپنے جیسا، کیا علی آ رہے ہیں، کیا علی آ رہے ہیں، کیا علی آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اس مرتبے پر فقط یوں ہی دیکھ کے ہی مولا عباس کی جلالت یوں نہیں تھی کہ لشکر بھاگ جاتا تھا، جیسے علی کے سامنے علی کو دیکھ کر لشکر ادھر ادھر دوڑنے لگتا تھا، ویسے ہی جنگ صفین میں دیکھا گیا کہ عباس کی آمد پر لشکروں نے کبھی ادھر جانا شروع کیا، کبھی ادھر جانا شروع کیا، یہی تک حد نہیں تھی، بلکہ جب وار ہوا تو ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کے برابر بالکل ویسا ہوا جیسا کہ ذوالفقار سے ہوتا تھا، بالکل ویسا ہی ہوا
پڑا، دیکھ کر صفین میں عباس کو بولے عدو، دیکھ کر صفین میں عباس کو بولے عدو، کوئی بدلہ ہے علی کا بچپنا پیدا ہے کیا؟ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں ایک معیار پہ ہیں، دونوں کو مانگا گیا ہے ایک خاص کام کے لیے، اور دونوں اپنے مقصد کی ہدف کی بات کر رہے ہیں اور پورا کر رہے ہیں مقصد کو۔ دیکھو تو صحیح دنیا والوں، تم نے صرف ان کی نصرتیں دیکھی، ان کے خون کی روانی کو تو دیکھو، ان کے اندر کس کا خون ہے؟ اللہ اللہ، غور کریں، غور کریں ان کے اندر کس کا خون ہے؟ خون ابو طالب دوڑ رہا ہے۔ دونوں نے اپنے رہبر کی نصرت کی، دونوں نے دین کی نصرت کی۔ ابھی اس معیار پہ دونوں کو پالا گیا۔ جناب عباس کی شجاعت یوں ہے، دنیا والے کچھ لوگوں نے مولا عباس کو غیظ، غضب، غصہ اور اس کے تحت مولا عباس کی شخصیت کو ذرا سی اس میں کمی لانے کی کوشش کی ہے، ہمارے یہاں نہیں، اوروں کے یہاں۔ اس سے مولا عباس کی شخصیت کی تعریف میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ کمی آتی ہے۔ مولا عباس ذات عباس علمدار فقط شجاعت میں ہی علی کے ہم پلہ نہیں تھے، اور یہ کابیزوں ثانیہ حیدر یوں ہی نہیں کہا گیا ہے، شجاعت میں علی جیسے ہیں، بہادری میں علی جیسے ہیں، مارکے کو سر کرنے میں علی جیسے ہیں، جنگ کرنے میں علی جیسے ہیں، فقط اس میں ہی علی جیسے نہیں تھے بلکہ علی کی اور خصوصیات بھی عباس کے اندر تھی۔ یہ کابیزوں اور خصوصیات بھی عباس کے اندر تھی۔ اگر علی رحم دل تھے تو عباس بھی بہت بڑے رحم دل تھے۔ یہ کابیزوں اگر علی کے اندر سخاوت پائی جاتی تو عباس کے اندر بھی سخاوت پائی جاتی تھی۔ اگر علی کے اندر دوسروں کے اوپر رحم کرنا پایا جاتا تھا تو عباس کے اوپر بھی دوسروں کی امداد کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ عباس کے اندر بھی دوسروں کی امداد کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام نے بچپن میں فقط ایک مرتبہ ذکر کیا تھا، جملہ سن لیجیے گا، مسائب کی منزل میں نہیں ہوں، اس کے بعد وقت مسائب، فقط ایک بار ذکر کیا تھا، چھوٹے سے تھے، مولا نے ذکر کیا کہ مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ مولا عباس نے کچھ نہیں دیکھا بلکہ ایک کوزے میں پانی بھرا، پانی کو سر پہ لیا، دوڑتے ہوئے حسین کی طرف جا رہے تھے، پانی گر رہا تھا، لیکن یہ علی مولا عباس کی شجاعت تھی اور مولا عباس کا رحم تھا کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر، بھائی کہتے نہیں تھے، آقا تھا، ابھی آقا نے حکم نہیں دیا تھا، آقا نے حکم نہیں دیا تھا کہ عباس پانی لاؤ، اور وہ پانی لینے کے لیے دوڑ پڑا۔ یعنی جیسا کردار مولا کائنات نے نبھایا تھا ویسا کردار عباس نے نبھایا۔ مولا کائنات کا کردار یہ تھا کہ رسول کو ضرورت پڑتی تھی، مولا بغیر بلائے چلے جاتے تھے، حسین کو ضرورت پڑی، عباس کو آواز دینے کی ضرورت بھی نہ پڑی۔ سلوات پڑھیں محمد دونوں نے کردار ایک جیسا نبھا کے دکھایا ہے کہ دیکھو ہم دونوں کس مقصد کے تحت آئے ہیں، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ علی جیسے ثانیہ حیدر یوں ہی نہیں کہا گیا، ثانیہ حیدر عباس۔ عزیزوں اس معیار پہ ہے مولا عباس، اور اس رحم دلی کا تقاضا یہ تھا، رحم دل تھے نا، کربلا میں تو بھی تو دل پگھلا ہوگا، وہاں بھیا نے پانی مانگا تھا تو دوڑتے ہوئے چلے آئے کہ پانی دے، کیونکہ وہاں پانی دستیاب تھا، پانی دستیاب تھا، گئے پوزا بھرا لے کے چلے آئے۔ لیکن یہاں بھی تو دل تو وہی ہے، عباس وہی تو ہے، کل بچپنا تھا آج جوانی کا عالم ہے، لیکن دل تو وہی ہے۔ ارے سکینہ کی آوازیں الگ سن کر کیسے صبر کیا تھا میں نہیں جانتا۔ دل تو کہتا ہوگا، دل تو کہتا ہوگا کہ کہیں سے پانی کی سبیل کر دوں، اسی لیے تو آئے تھے آقا، آقا اجازت دے، اب سنا نہیں جاتا۔ ہاں بھیا عباس، ارے اگر ممکن ہو تو پانی کی سبیل کر دو، سنے رفتہ رفتہ مسائل پڑھ رہا ہوں میں، اگر ممکن ہو تو پانی کی سبیل کر دو۔ عباس کو اجازت ملی، علم لیا اور ایک مرتبہ خیمے میں گئے، سکینہ نے بڑی بھارت سے دیکھا تھا، چچا آیا ہے، چچا آیا ہے، ارے سوکھا ہوا مشکیزہ لے کے آئی تھی، چچا جان پانی
بچے پیاسے ہیں، آپ کی بھتیجی پیاسی ہے. جب سکینہ یہ دے رہی ہوگی، جناب سکینہ نے مشکیزہ چچا کے حوالے کیا ہوگا تو اس امید سے کیا ہوگا کہ اب چچا جا رہے ہیں یعنی پیاس بجھ جائے گی. چچا جا رہے ہیں یعنی پیاس بجھ جائے گی. لیکن اللہ پاس میں سوکھا ہوا مشکیزہ لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ارے دریا کی طرف روانہ ہوئے. ابھی دریا کے قریب پہنچے تھے کہ دریا کی طرف روانہ ہوئے، ہواؤں میں نمی محسوس کی. لیکن عباس ہے، ارے پیاس کی شدت ہے، دریا کے کنارے پہنچے، مشکیزہ بھرا، چلو کے پانی لیا تو تھا لیکن چلو کے پانی کو پیاسے سکینہ یاد کر کے واپس بھیج دیا. اب مشکیزہ بھر کے واپس جانا چاہتے ہیں. امید یہ ہے کہ شاید خیمے تک پانی پہنچ جائے، شاید خیمے تک پانی پہنچ جائے. لیکن ابھی عباس نہ جنگ کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، نہ تلوار اٹھانے کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. بس ایک آس ہے کہ پانی ہے اور خیمے میں لے کے جانا ہے. ارے یہی منظر تھا کہ ظالم نے چھپ کر وار کیا، ایک بازو قلم ہوا، ارے مشکیزے کو دوسرے ہاتھوں میں سنبھالا. لیکن ابھی بھی امید ہے شاید پہنچ جائیں. لیکن ابھی کب تک چلتے؟ ارے ظالموں کا تشدد بڑھا، دوسرا بار ہوا، عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا، دانتوں میں مشکیزے کو نکالا. آس ہے کہ شاید پہنچ جائے. لیکن اللہ ارے ایک تیر ایسا آیا کہ جو آنکھوں میں لگا. ابھی بھی امید ہے شاید پانی پہنچ جائے، شاید سکینہ کی پیاس بجھ جائے. لیکن آئے عزیزو، ارے ایک تیر ایسا آیا کہ جو مشکیزے پہ لگا، مشکیزہ چھڑا، پانی بہا، امید ٹوٹی. جیسے ہی امید ٹوٹی، ابھی عباس گھوڑے ہی پہ تھے، ایک پرزے گرا لگا. ارے میں نے آج تصویر دیکھی، ایسا گول جو کہ عباس کے سر پہ لگا اور وہ لگنا تھا کہ چلی عباس، بہادر عباس گھوڑے پہ نہ سنبھلا، زمین پہ آیا. میں نہیں جانتا کہ کیسے زمین پہ آتا ہوگا. آقا بھائی حسین دوڑتے ہوئے، اے عباس، ارے تمہارے جانے میں کمر توڑ دی، ارے تمہاری رخصت سے کمر ٹوٹی جا رہی ہے. حسین آگے بڑھ رہے ہیں، ارے کیا دیکھتے ہیں کہ ذرا سا آگے بڑھے. بھیا کا ایک بازو اٹھایا، ذرا آگے بڑھے، دوسرا بازو اٹھایا. عباس کے قریب پہنچے، ابھی سرانے بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ عباس نے خواہش کر دی، آقا ایک گزارش ہے، آخری وصیت ہے، آقا ذرا سن لیجیے. کہا بھائی کیا کہنا چاہتے ہو؟ آقا جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، آج روزے آخر ہے، آپ کا دیدار کرنا ہے آقا، لیکن کر نہیں سکتا. ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری میں خون بھرا ہے. ارے حسین نے خون کا صاف کیا، عباس نے دیدار کیا، بھائی نے بھائی کا دیدار کیا. ارے ایک مرتبہ ارے روح جنت کو پرواز کر گئی. عباس نے ایک اور وصیت کی تھی، آقا میرے لاشے کو نہیں رہنے دیجیے گا، خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. عباس کا لاشا ابھی نہر پہ ہے، لیکن عزیزوں عباس کی مصیبتیں سنیں گے. ارے جب نہر پہ لاشا تھا، اس کے بعد جب لاشے کو پامال کیا گیا، اب ایک مرتبہ جو ایسے حرم رہا ہو کے آئے کربلا کے لیے زینب ہے، ایک کی قبر پہ جاتی ہے، کبھی قاسم کی قبر پہ، کبھی اکبر کی قبر پہ، کبھی حسین کی قبر پہ، کبھی اور محمد کی قبر پہ. ایک مرتبہ زینب نے کہا تھا کہ اے بیٹا زین العابدین، ارے مجھے اتنا بتاؤ میرے بھائی عباس کی قبر کہاں ہے، میرے بھائی عباس کی قبر کہاں ہے. ارے سید سجاد نے ہاتھوں کو پکڑا، چچا کی قبر پہ لیے چلتا ہوں. ایک مرتبہ زینب زین العابدین کے ساتھ آئی. ارے کیا دیکھا، نہر کے کنارے پہنچی، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں قبر آ گئی. کہا بیٹا کہاں قبر ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہی قبر ہے. کہا بیٹا کیا کہتے ہو، یہ میرے بھائی کی قبر نہیں ہو سکتی. کہا پھوپھی اماں ایسا کیوں کہتی ہے؟ کہا بیٹا میرا بھیا تو اتنا قدامت تھا کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو پاؤں زمین کو دیکھتے تھے.
میرا بھائی بہت قدامت تھا، یہ قبر چھوٹی ہے۔ سجاد رو پڑے ہیں پھوپھی اماں، میں بھی جانتا ہوں کہ میرا چچا قدامت تھا، لیکن جب ہمیں چچا کا لاشا ملا تو ہم نے لاشا دفن نہیں کیا، ارے بلکہ آقا کے جسم کے ٹکڑے دفن کیے۔ مجھے ایک منظر تھا، لیکن عزیزو جانتے ہیں جب یہ قافلہ لوٹ کر مدینے واپس گیا تو ایک مرتبہ بشیر اعلان کر رہا تھا حسین کربلا میں مارے گئے، حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، حسین کا گھر اجڑ گیا۔ ارے ایک صحیفہ نکلی تھی، اے بشیر کیا کہہ رہا ہے، کیا میرا حسین مارا گیا، کیا میرا حسین شہید کیا گیا؟ ارے ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے ہاں شہزادی حسین مارا گیا، کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ارے ایسا نہیں ہو سکتا۔ بشیر کہتا ہے شہزادی آپ کیا ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، ارے حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ شہزادی نے نجف کا رخ کیا ہوگا، یا علی، ارے عباس کو دودھ نہ بخشوں گی۔ ایک مرتبہ بشیر نے کہا اے شہزادی ایسا نہ کہیے، جب تک آپ کا لاڈلا زندہ تھا حسین پر ایک خراش نہ آئی۔ ارے جناب ام المؤمنین نے اپنے بچوں کو دعائیں دی، شہزادی آپ کے چاروں بچے جب شہید ہو گئے اس کے بعد حسین شہید ہوئے ہیں، اب شہزادی وہاں سے آئی جنت البقیع کی طرف گئی، ایک مرتبہ سب بچوں کے قبروں کے نشان بنائے لیکن کسی پہ گریہ نہ کیا، ایک قبر بنائی حسین کے نام کی، اس پہ بیٹھ کے گریہ کرنے لگی اور اپنے بچوں سے کہا اے میرے بچوں میں تم پہ گریہ نہ کروں گی کیونکہ تم پہ رونے والی میں موجود ہوں، میں تو حسین کو روؤں گی۔ اس کی ماں ارے اچانک قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی اے ام المؤمنین، ارے تم گریہ حسین پہ کر رہی ہو، ارے تم نے یہاں خبر شہادت سنی ہے صبر نہیں کر پائی، مجھ سے پوچھو اے کربلا میں جب عباس گھوڑے سے گر رہا تھا میں زمین پر تھی، میں نے آگوش میں بیمار میں شفا کام دروازی جانے فرما، مقبول ہم کے قرض کو غیر سے عطا فرما، ان کا ضرور اتنی توفیق دے کہ اپنے امام کو پہچان سکے۔ خدایا ہمارے اعمال کو ایسا بنا دے کہ ہمارا امام خود ہمیں اپنی ناصری کی شمار کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔